لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ عرض کی مالک و مولا میرے لیے کیا نشانی ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارے سے، اور تو اپنے رب کو کثرت سے یاد کر، دن صبح و شام اس کی تسبیح بیان کر۔ اگر آپ کو کل کا درس یاد ہو تو کل حضرت زکریہ علیہ السلام کو وحدہ لا شریک نے اولاد کی خوشخبری سنائی تھی۔ اے پیارے زکریہ، فرشتے جب آئے تھے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ آپ نے عرض کی تھی یا مالک و مولا، میں بڑھاپے کو پہنچ گیا، عورت میری بانجھ پن کو پہنچ گئی، کیا اسی حالت میں مجھے اولاد نصیب ہوگی؟ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اللہ جیسے چاہے کسی کو اولاد عطا فرما دے، یہ اللہ کی قدرت ہے، کیا جوانی کیا بڑھاپا، یہ اس کا کرم ہے جس پر ہو جائے، جب جیسے اس کا فضل ہو جائے وہ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس آیہ کریمہ میں حضرت زکریہ علیہ السلام وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا رب غفور، میرے لیے کیا نشانی ہے کہ جب تو مجھے نعمت عظمیٰ عطا کرے تو میرے لیے کیا نشانی ہے تاکہ میں تیرے شکرانے کے طور پر عبادت کر سکوں، تیری بارگاہ میں جھک سکوں۔ شک کے طور پر عرض نہیں کی، اس لیے پوچھا کہ یا میرے مالک و مولا نشانی کیا ہوگی جب میرے ہاں یہ امید لگے گی تاکہ میں اس وقت نعمت عظمیٰ کے وقت تیرے آگے زیادہ جھک سکوں، سجدہ ریزی شکرانے کے طور پہ کر سکوں۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے پیارے زکریا، جب یہ وقت آئے گا تو تیری زبان سے گفتگو نہ ہوگی، صرف تو لوگوں سے اشارے سے 3 دن بات کرے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ جب آپ کی زوجہ کو اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی، اسی وقت آپ کی زبان لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے رک گئی، لیکن جب آپ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تو زبان ٹھیک رہتی۔ یہ معجزہ ہے کہ وہی زبان جس سے گفتگو نہ ہو، اسی زبان سے اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے۔ اشارے سے لوگوں سے بات کرنے کا 3 دن اشارہ حکم ہو گیا۔ یہ آپ کے لیے نشانی ہے کہ آپ لوگوں سے 3 دن اشارے سے بات کریں، زبان سے گفتگو کرنے کی آپ کی زبان جب لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے رک گئی، جبکہ وہی زبان اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے بالکل سلامت رہی، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ آپ کو رب تعالیٰ نے ایک شان عطا فرمائی، پھر آپ اس حالت میں رب غفور کے آگے جھکنا شروع کر دیا کہ واقعہ وہ وقت آ گیا ہے کہ میرے خالق نے مجھے اولاد نرینہ سے نوازا ہے۔ تو آپ یہ 3 دن اللہ کے حضور جھکے رہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزی فرماتے رہے اور رب کو یاد کرتے رہے کہ رب نے فرمایا تھا جب یہ عالم آ جائے کہ آپ پر نعمت عظمیٰ کا وقت آ جائے تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کو کثرت سے یاد کر۔ پتہ چلا کہ جب رب کی کوئی نعمت نصیب ہو، چاہے اولاد یا کوئی بھی ایسی نعمت جس پر بندہ خوش ہوتا ہے، مٹھائی بانٹنے سے پہلے، اس دنیا کو یاد کرنے سے پہلے اس کو وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا کرنا چاہیے۔ جس خالق نے نعمت عطا کی ہے اس خالق کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اللہ نے فرمایا صبح و شام میری تسبیح بیان کر۔ صبح و شام کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ صبح اور شام کو رحمت کے فرشتے اکٹھے ہوتے تاکہ صبح کی ابتدا بھی وحدہ لا شریک کی تسبیح سے ہو اور شام کی انتہا بھی وحدہ لا شریک کی تسبیح سے ہو۔ جب انسان کا آغاز رب کو یاد کرنے سے ہو اور اس کا انتہا بھی رب کو یاد کرنے سے ہو تو انسان کو اور پھر کیا چاہیے؟ تو اس لیے زیادہ کثرت سے کہا گیا کہ باقی لمحہ بھی، یہ نہیں کہ باقی حضرت زکریہ علیہ السلام کو رب کو یاد نہیں کرتے تھے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی بس یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کرنا اور اللہ کو یاد کرنا، اور کثرت کے ساتھ آپ رب کو یاد کرتے، اور جب یہ وقت آ گیا پھر تو آپ اور زیادہ رب کو یاد کرنے لگے۔ تو یوں اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر نعمت عظمیٰ یعنی اللہ کے پیارے نبی کو اللہ نے پیارے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ تو یہ منظر تھا۔ اس کے آگے پھر اللہ پاک حضرت مریم علیہ السلام کی طرف واپس قرآن میں آیا
یہ درمیان میں آئے چونکہ آپ کفالت اختیار کر رہے تھے حضرت مریم کی، کہ جب آپ کو بیت المقدس میں پیش کیا گیا تو اس وقت آپ کفالت اختیار کر رہے تھے، تو کفالت کے ضمن میں آ کر قرآن نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی شان بیان کی، حضرت مریم کی شان بیان کرتے ہوئے کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جب غیب سے رزق آتا اور بے موسم آتا تو وہاں پر آپ دیکھ کر رب کے غفور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مالک تو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو ہمیں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ یہ ضمن میں بات آنے کے بعد پھر حضرت مریم کا ذکر اگلی آیت میں شروع ہو گیا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، یا رحمت کے فرشتے حاضر ہوئے، اے مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، بے شک اے مریم تیرے اللہ نے تجھے پاکیزہ فرما دیا ہے، صاف اور ستھرا فرما دیا ہے، جہاں میں عورتوں سے زیادہ فضیلت اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہے آپ کو، کیونکہ بیت المقدس میں کبھی عورت کو، کبھی کسی بچی کو خاتمہ نہیں بنایا گیا تھا، یہ واحدہ تھیں، اللہ پاک نے انہیں پاکیزہ اور صاف ستھرا فرمایا جنہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے خاص فرمایا گیا، یہ واحدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عورت نہیں جا سکتی تھی خدمت کے لیے، مختص نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے کہ اللہ پاک نے آپ کو ہر لحاظ سے پاکیزہ بنایا، نہ کوئی مرد قادر ہو سکتا ہے، نہ برائی اور نہ شیطان قادر ہو سکتا ہے، ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو پاکیزہ صاف اور ستھرا فرما کے جہاں والوں سے افضل بنا دیا، اور اس لیے بھی آپ کو فضیلت ہے کہ آپ کو یہ ساری بشارتیں رب نے فرشتوں کے ذریعے آ کر سنائی، کہ رحمت کے فرشتے حاضر ہوئے اور کیا کہتے ہیں آ کر، اے مریم تجھ پر اللہ نے اتنی فضیلتیں دی ہیں، اتنی تجھے شانیں دی ہیں، کرنا تو نے کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اب تو نے کرنا یہ ہے، اب رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو جا، اقنتی کھڑی ہو جا، ربک اپنے رب کے حضور، واسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اب تجھے رب نے اتنا نوازا ہے تو اب تو اسی حضور کھڑی ہو جا ادب سے اور سجدہ ریزی کرنا شروع کر دے، رکوع کرنا شروع کر دے۔ یہاں پر تفسیر خازن والوں نے لکھا آپ نے اتنا کمال کا قیام کیا، اتنا لمبا اور طویل قیام کیا کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ گئے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پھٹ کر خون آنا شروع ہو گیا، اتنا لمبا آپ نے قیام رب کے حضور کیا۔ پتہ چلا کہ رب کی کسی شان عطا کرنے پر، عزت دینے پر اللہ کے پیاروں کا طریقہ یہ رہا ہے، اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ بھی یہ ہے، اور اللہ کی منشا و رضا بھی یہی ہے کہ جب تمہیں عزت مل جائے، جب تمہیں شان و شوکت مل جائے، جب تمہیں رتبہ مل جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ آ کر میری حضور ادب میں کھڑا ہو جانا ہے اور سجدہ ریزی کرنے ہے، جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی ادا سے بھی ثابت ہے اور رب کے حکم سے ثابت ہے، اور جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ادا سے بھی اور تعلیم سے بھی ثابت ہے کہ جب جب تجھ پہ کرم ہوتا رہے، ارے بندے خدا ہم نے اگر کامیاب ہونا ہے تو کاش اللہ کرے ہم بھی قرآن کو سینے سے لگا لیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ لوگ اچھے تھے جو قرآن کو سینے سے لگا کر عمل کرتے تھے، آج ہم در بدر اس لیے خوار ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ کرے کوئی صبح ایسی بھی آ جائے ہم قرآن والے بن جائیں، اللہ کرے کوئی شام ایسی بھی آ جائے ہم قرآن کو سینے سے لگانے والے بن جائیں، اور ہماری زندگی کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہو جائے۔ قرآن ہم نے گھروں میں رکھا، الماریوں میں مٹیوں کی تہ لگ گئی، جب کوئی فوت ہوگا تو یاسین اٹھا کے پڑھ لیں گے، جب کوئی موقع آئے گا تو سورت پڑھ لیں گے، اگر پڑھیں یار، لیکن اس کو الماری میں پڑے، اس کے غلاف کے اوپر مٹی کی تہ لگ جائے تو وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، وہاں افسوس ہونا چاہیے، وہاں جنازہ نکلنا چاہیے، جس گھر میں قرآن تو ہو مگر پڑھنے والا کوئی نہ ہو۔ ہم نے اپنی بچی کو جہیز میں قرآن تو دیا، اس کے سر پر رکھ کر لے چلے، ارے سر پہ مت رکھو، اس کے سینے میں قرآن رکھو، سر پہ رکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ ہم نے وہ رسمیں تو نبھا لی مگر رب سے محبت والی رسم نہ نبھا سکے ہم، بس سر پہ رکھو اور دلہن کو لے جاؤ بچی رہے، ارے سر پہ رکھنے تے 2 منٹ تمہارے سر پہ رکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ اس کی سینے میں قرآن رکھو تاکہ ہر وقت وہ محفوظ رہ سکے، ہر وقت وہ محفوظ رکھ سکے۔ اپنے بچوں کو صرف یہ مت تعلیم دو کہ کوئی مر جائے تو قرآن پڑھتے ہیں صرف، بلکہ اپنے بچوں کو یہ تربیت بھی دو، یہ تعلیم بھی دو، یہ پڑھ کر انہیں سناؤ بھی کہ قرآن ہر وقت پڑھا جاتا ہے،
قرآن صبح و شام پڑھا جاتا ہے، قرآن دن اور رات پڑھا جاتا ہے۔ جتنی ہم قرآن سے محبت کرتے جائیں گے انشاءاللہ راستے اتنی ہمارے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی قرآن سے محبت کریں، اسی قرآن سے پیار کریں۔ جب آپ کا بچہ قرآن پڑھ جاتا ہے اس کی اتنی حوصلہ افزائی کریں، اتنی اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے جس پر میری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، بچہ قرآن پڑھ جاتا ہے، ماں باپ پوچھنے تک نہیں آتے۔ یہاں 4 بچے مکمل ہو چکے، ابھی تک ان کا کوئی والد نہیں آیا بچے کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے۔ کیا ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ یہ کسی کام کا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ارے قرآن کی اتنی اہمیت دیں اور بچے کے دل میں اتنی حوصلہ افزائی بٹھا دیں کہ اے بچے یہ جو قرآن تو نے مکمل کیا ہے، زمانے کا تاج تو نے اپنے سر پہ سجا لیا ہے۔ لیکن ہم اگر میٹرک بچہ پاس کر جائے تو دنیا کو بلاتے ہیں اور سجا کر لو جی وہ ہو گیا، لیکن قرآن مکمل کر جائے تو معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی قرآن ہے جو روز محشر رب مصطفیٰ فرماتے ہیں رب زبان عطا فرمائے گا، اور یہی قرآن شفیع بن جائے گا۔ اے اللہ اس نے بھی میری تلاوت کی تھی، اے اللہ اس نے بھی میری تلاوت کی تھی، اے اللہ اس نے بھی میری تلاوت کی تھی۔ رب قرآن کی شفاعت کو قبول فرماتے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کو بخش دے گا۔ تو قرآن پڑھنے والوں خوش نصیب ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں۔ تو قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ جب عزت مل جائے، جب سکون نصیب ہو جائے تو آ کر سجدے میں پڑھ جاؤ، آ کر رکوع میں پڑھ جاؤ، انشاءاللہ وحدہ لا شریک کا انعام تم سے اور نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک کرے ہم سب کے سینوں میں قرآن منور ہو جائے اور ہم سب قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ لا الہ